بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں تلی ہوئی اور فرائی چیزوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ دائمی امراض کا شکار لوگ بھی بدپرہیزی سے نہیں بچ پاتے، تو ایسی حالت میں کون سا آئل استعمال کرنا چاہیے کہ جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہو اور اس کے نقصانات بھی کم سے کم تر ہوں؟ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، دنیا میں سب سے نمبر 1 آئل جو ہے فرائی کے حوالے سے اور تلی ہوئی چیزوں کے حوالے سے وہ MCT آئل ہے۔ یہ آئل کھوپرے سے بنتا ہے اور یہ انتہائی مہنگا ترین آئل ہے۔ جو احباب کیٹو ڈائٹ پلان پہ چل رہے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ MCT آئل کیا ہے۔ یہ آئل جو ہے وہ کھوپرے کے آئل سے تیار ہوتا ہے۔ اس آئل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہائی درجہ حرارت کو برداشت کرتا ہے اور آپ اسے بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ پکوڑے بنا رہے ہیں، سموسے بنا رہے ہیں، چپس بنا رہے ہیں، آپ اس آئل کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ زیتون کا آئل جو ہے وہ بھی بار بار استعمال نہیں کیا جاتا۔ زیتون کا آئل ہائی درجہ حرارت میں فائدہ دینے کے بجائے نقصان کا باعث بنتا ہے جب آکسیجن اور روشنی کے ساتھ وہ عمل تکثیر کا شکار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ زیتون کے تیل کے اندر 78% مونوسیچوریٹ فیٹ ہے، جبکہ کھوپرے کے تیل میں یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس درجہ حرارت کو برداشت کرنے والا یعنی سیر شدہ فیٹ وہ 92% ہے۔ سیچوریٹڈ فیٹس جو ہے وہ 92% ہے کھوپرے کے تیل کے اندر۔ اس لحاظ سے تلنے اور فرائی کرنے کے لیے زیتون کی نسبت کھوپرے کا آئل زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ تقابلی جائزہ ایکسٹرا ورجن زیتون کے آئل کے ساتھ لیا گیا ہے۔ اس وقت ہماری مارکیٹ میں جو ایکسٹرا ورجن فروخت ہو رہا ہے وہ بھی آکسیجن اور ہوا کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنی اصلی حالت کھو بیٹھا ہے اور اس کے اندر آکسیڈیشن یعنی عمل تکثیر کا شکار ہے۔ اصلی زیتون کے آئل کی پہچان یہ ہے کہ اس کی رنگت گرین کی طرف مائل ہوگی۔ اصلی زیتون کا آئل مل بھی جائے تو اس صورت میں بھی ناریل کا آئل جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ میں یہاں بات جو ہے فرائی اور تلنے والی اشیاء سے متعلق کر رہا ہوں، اور پکانے کے بغیر ہم استعمال کریں تو پھر اس لحاظ سے جو ہے زیتون کا تیل جو ہے وہ افضل ہے اور وہ بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی آئل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے پکانے کے حوالے سے اور پکوڑے، سموسے، چپس وغیرہ کی اشیاء بنانے کے حوالے سے، تو سب سے بہترین آئل وہ کھوپرے کا آئل ہے پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ زیتون کا آئل ہے۔ لیکن اگر آپ نے چیزیں بار بار فرائی کرنی ہے اور آئل کو تبدیل نہیں کرنا جیسا کہ بازار میں کیا جاتا ہے، تو پھر اس لحاظ سے زیتون کے آئل کو تیسرا نمبر ملے گا اور اس کی جگہ جو ہے دیسی گھی کو دوسرا نمبر ملے گا، اس وجہ سے کہ دیسی گھی بھی ہائی درجہ حرارت میں عمل تکثیر کا شکار نہیں ہوتا۔ دیسی گھی کو دوسرا نمبر کیوں دیا گیا ہے جبکہ ناریل کو جو ہے وہ پہلا نمبر کیوں دیا گیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیسی گھی میں MCT جو ہے میڈیم چین فیٹی ایسڈ جو ہے وہ صرف 8% ہے، جبکہ ناریل کے اندر جو ہے وہ 55% ہے۔ اور جو دنیا کا سب سے نمبر 1 میڈیکل آئل ہے جسے MCT آئل کہا جاتا ہے، یہ کھوپرے سے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر MCT ہوتا ہے۔ پھر ناریل کے تیل میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے لورک ایسڈ، جو دیسی گھی میں نہیں ہے۔ لورک ایسڈ جو ہے بیکٹیریا، وائرس، جراثیم وغیرہ کو مارنے میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آپ کے مدافعاتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کھوپرے کے آئل کو فیٹ سیل جو ہے وہ فریز نہیں کرتے، بلکہ جگر جو ہے فوراً اسے استعمال میں لے کے آتا ہے اور اسی سے توانائی بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحر الکاہل کے جنوب میں 2 جزیروں میں رہنے والے لوگوں پر جب ریسرچ کی گئی کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ ناریل کا آئل استعمال کرتے ہیں اور ان کی صحت جو ہے بہت اچھی ہے اور دل کی بیماریاں بھی نہیں ہیں اور اسی طرح دائمی بیماریوں کا شکار بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہی پتہ لگی کہ MCT آئل جو ہے یعنی میڈیم چین کھوپرے کے تیل میں وافر مقدار میں ہے۔ اس وجہ سے ناریل کا آئل کو زیادہ استعمال بھی کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ دائمی امراض کا شکار ہے تو ان کے لیے تو ہر قسم کا آئل جو ہے وہ منع ہے، اور اسی طرح اگر انہوں نے کوئی استعمال کرنا بھی ہے تو وہ کھوپرے کے آئل کے اندر بھی جو فلٹر کیا ہوا MCT آئل ہے اس سے استعمال کریں، لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی آئل جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ MCT آئل جو ہے وہ پاکستان میں بہت مہنگا ہے، لیکن الحمدللہ ہم جو ہے کھوپرے کا آئل جو ہے کولڈ پریس پہ بھی اور اسی طرح اعلیٰ درجہ حرارت پہ بھی نکال کر دے رہے ہیں۔ کھوپرے کے آئل کے فوائد یہ ہے کہ یہ گندا کولیسٹرول جو ہے وہ کم کرتا ہے، اچھا کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے، LDL کو کم کرتا ہے، HDL کو بڑھاتا ہے، اور یہ اگر کسی نے وزن کم کرنا ہے اپنا تو یہ وزن کم کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ آپ جانتے ہیں کیٹو ڈائٹ کے اندر جو ہے MCT آئل استعمال کروایا جاتا ہے جو کھوپرے سے ہی بنتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ڈائٹ پلان پابندی بھی نہ کریں اور آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہو تو پھر آپ کے لیے کھوپرے کا تیل بہت مناسب ہے، کیونکہ یہ کاربوہائیڈریٹس کو کم کیے بغیر جو ہے وزن کو گھٹاتا ہے، جسم میں فوراً توانائی پیدا کرتا ہے، ہاضمے کا نظام جو ہے وہ بہتر بناتا ہے، کھایا پیا جسم کو فوراً لگتا ہے، آنتوں میں بننے والے وٹامنز کو فوراً جذب کرتا ہے اور دماغ کو فوراً توانائی پہنچاتا ہے۔
میں اپنے مریضوں کو ناریل کا آئل ہی استعمال کرواتا ہوں. الحمدللہ ہم خود ناریل کا آئل جو ہے وہ نکالتے ہیں. بازار میں جو ناریل کا آئل نکالا جاتا ہے اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے اور صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے آلودگی کا شکار ہوتا ہے. ناریل کا آئل کی پہچان یہ ہے کہ وہ بالکل سفید کلر کا ہوگا اور کھانے میں اس کا ذائقہ میٹھا ہوگا. صحیح مشورہ دینا چاہیے کہ کون سا آئل استعمال کیا جائے. میں نے تمام تفصیلات بتا دیا. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ سرسوں کا تیل جو ہے وہ کیسا ہے. تو بھائی سرسوں کے تیل کے نقصانات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ جمتا تو نہیں ہے لیکن دل کی شریانوں کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے اور اس سوزش کے نتیجے میں وہاں پہ کولیسٹرول پیدا ہوتی ہے. تو سرسوں کا آئل جو ہے وہ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ کھایا پیا جسم کو لگتا نہیں ہے. بہرحال اس کے اور بھی کئی نقصانات ہیں جن کا تفصیلی ذکر میں کر چکا ہوں باقاعدہ رپورٹوں کے ساتھ, تحقیقی رپورٹوں کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ بھی جو ہے. پہلے زمانے میں اگر یہ آئل استعمال ہوتا تھا تو انتہائی تھوڑی مقدار میں استعمال ہوتا تھا جبکہ ساری چیزیں جو تھی وہ اصلی ہوتی تھی. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں ہوا, پانی, کوئی سبزی, کوئی فروٹ, کسی قسم کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ اوریجنل حالت پہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں طیبات کا ملنا انتہائی مشکل ہے. آرگینک چیزیں جو ہے نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ایسی حالت میں بالکل صحیح مشورہ دینا چاہیے اور ایسی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے جو کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہو. اگر کسی کا کوئی سوال ہو اور کسی قسم کا کوئی استفسار ہو اس حوالے سے جو ہے خاص کر ہمارے حکماء حضرات جو ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ و تعالی ان کی تسلی کروا دی جائے گی اور انہیں سمجھا دیا جائے گا کہ کس طرح جو ہے یہ خون کے اندر بادی اور تیزابیت پیدا کرتا ہے سرسوں کا آئل. باقی رہے دوسرے بازاری آئل تو وہ تو اس سے بھی گھٹیا ہے نا, ان کا تو بالکل استعمال نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ یہ جان لے کہ ایک دفعہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, دوسری دفعہ آپ اس کو دوبارہ جو ہے اس کو فرائی اور تلنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, وہ نقصان دہ ہوگا. اس بات پہ کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. خود سرسوں کے بارے میں بھی یہی موقف ہے کہ اسے ایک دفعہ استعمال کرنا چاہیے, دوسری دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے تو وہ عمل تکسید کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے کھوپرے کا آئل استعمال کریں. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو MCT آئل خریدیں. اگر وسائل اجازت نہیں دیتے تو کھوپرے کا آئل جو ہے اپنی نگرانی میں نکالیں. ہم بھی الحمدللہ نکال کر دیتے ہیں. آپ اپنے پاس سے کھوپرے لے آئیں اور ہمارے پاس آ کر جو ہے وہ نکلوا لیں. اسی طرح مارکیٹ میں دیکھ لیں جن کی مشین صاف ستھری ہو اور وہ کسی قسم کا کوئی اور آئل ایڈ نہ کریں اور مشین کو چلانے کے لیے پچھلے تیل کی باقیات جو ہے اس کا چورا ڈالتے ہیں تو ایسا نہ ہو بلکہ بالکل خالص اور پیور نکالا جائے, کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور آمیزش نہ کی جائے. شیشے کی بوتل میں محفوظ کریں تو زیادہ اچھا ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایسے پلاسٹک میں محفوظ کریں جو BPA فری ہو. آخر میں گزارش ہے کہ رمضان المبارک آیا ہے, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ذرا سا احتیاط کر لیں اور اچھی چیز استعمال کر کے اپنی صحت بنا لیں اور ان روزوں سے جسمانی طور پہ بھی فائدہ اٹھا لیں. اور اسی مقصد کے لیے جو ہے اس آئل کی تفصیلات کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. آپ چاہیں تو گوگل پر ریسرچ کر لیں, دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میڈیکل طور پہ سب سے اچھا آئل جو ہے وہ MCT آئل ہے. اور اگر وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ناریل کا آئل ہے. آپ رمضان میں فرائی اور تلی ہوئی چیزیں لازمی کھائیں کیونکہ ہمارے جسم میں فیٹ بھی خوراک اور ایندھن کا ایک حصہ ہے. یہ نہیں کہ ہمارے جسم کو تلی ہوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آئل استعمال کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ گندا آئل استعمال کریں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا اور اس صورت میں پھر آپ کو دائمی بیماریاں لگیں گی اور آپ ہمیشہ جو ہے میڈیسن کھاتے رہیں گے. اس لیے ناریل کا آئل استعمال کریں کیونکہ اس کا شمار بھی ویجیٹیبل آئل میں ہوتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر دیسی گھی استعمال کریں اور دیسی گھی بھی ان جانوروں کا جو کیمیکل والی خوراک نہیں کھاتے اور اسی طرح جو ہے انہیں کوئی کسی قسم کے انجیکشن نہیں لگائے جاتے, ان کا دیسی گھی جو ہے فائدہ مند ہے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے زیتون کا آئل جو ایکسٹرا ورجن مارکیٹ سے خرید لیں اور اسے استعمال کریں. اس کے علاوہ جتنے بھی آئل ہیں وہ سب سائیڈ ایفیکٹ پر مشتمل ہے اور ان کے نقصانات ہیں, ان سے جتنا اجتناب کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. بس آپ رمضان میں فرائی اور تلی ہوئی چیزیں کھائیں لیکن تیل جو ہے وہ اچھا استعمال کریں تو انشاءاللہ و تعالی آپ کی صحت بنے گی اور آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگے گی. اللہ تعالی رمضان میں ہمارے روزے بھی قبول فرمائے اور ہمیں جسمانی, نفسیاتی اور روحانی طور پر ہر قسم کی صحت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.